کچھ دے گا اس کے بدلے میں. خیر، ایک سود کی قسم یہ ہے، اور دوسری قسم یہ ہے جسے ربل قرض بھی کہتے ہیں یہ، اور اسے ربل فضل کہتے ہیں. ربل فضل اس کو کہتے ہیں کہ ایسی چیز کہ جو ایک ہی جنس کی چیز ہو، آپس میں آپ تبادلہ کر رہے ہیں، اور وہ یا تولی جاتی ہو یا یہ ہے کہ اس کو ناپا جاتا ہو، یعنی یا اس کو تولا جاتا ہو، وزن کیا جاتا ہو. ان دو چیزوں کو آپس میں آپ تبادلہ کریں گے تو برابر سرابر کریں گے، کمی بیشیوں کی تو جائز نہیں ہے. مثال 2 کلو کھجوریں آپ کے پاس ہیں، 2 کلو کھجوریں میرے پاس ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، تو یہ تبادلہ کرنا جائز ہے. لیکن اگر میرے پاس 3 کلو کھجوریں ہوئیں، آپ کے پاس 2، میں کہوں یہ 3 کلو آپ لے لیں اور آپ مجھے 2 کلو دے دیں، یہ سود ہے. عموماً جو ہمارے مارکیٹوں میں اور بینکوں میں سسٹم چلا آ رہا ہے وہ پہلا چلا آ رہا ہے. آپ بینک کو قرضہ دیتے ہیں، بینک آپ پر احسان نہیں کرتا، آپ بینک کو قرضہ دیتے ہیں، اور جب بینک کو آپ قرضہ دیتے ہیں واپس پھر وہ کیا کرتا ہے، آپ کو 7%، 8%، 9%، جس طرح حساب ہو وہ آپ کو کیا کرتا ہے، سود پر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو قرضہ دیا ہے. اور پھر کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں اس سے، وہ آپ کو کیا ہے، آپ اس سے اس قرضے کے اعتبار سے اوپر سے پیسے لیتے ہیں. یا اگر بینک سے آپ قرضہ لیں تو جب آپ بینک سے قرضہ لیں گے تو وہ آپ سے کیا کرے گا، سود کے طور پر کچھ لے گا. کوئی بھی قسم ہو، سود کی کوئی بھی قسم کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا واضح طور پر. ایک بات، اب سود کی تو موٹی 2 قسمیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اب سود خور انسان اور سود کا عمل اللہ کے ہاں کتنا خطرناک ہے، کچھ آیتیں اگلے درس کے لیے چھوڑتا ہوں میں. حدیث میں اتنی سخت وعید جو بارہا آپ نے سنی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں. ایک روایت میں نے آج پڑھی ہے، اس میں 72 یا 73 کا لفظ ہے، تو خیر ہم 70 والے کو لیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، سب سے ہلکا دروازہ، سب سے ہلکا مرتبہ اور درجہ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سب سے ہلکا دروازہ. اب خود سوچیں سب سے خطرناک درجہ کون سا ہوگا، جب سب سے ہلکا درجہ یہ ہے. جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ وہ بغیر کلمے کی دنیا سے گئے، لیکن نبی علیہ السلام اور دین اسلام کی خوب خدمت کی اور دفاع کی، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب دوزخیوں کے مقابلے میں ان کو دیا جائے گا. وہ کیا کہ ان کو جوتے آگ والے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ ابلے گا، ہانڈی کی طرح جوش مارے گا. تو دیگر دوزخیوں کے مقابلے میں ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا. ہمارے اعتبار سے تو وہ بھی بڑا خطرناک ہے، لیکن دیگر دوزخیوں کے مقابلے میں آپ خود سوچیں کہ جو دیگر دوزخی ہوں گے ان کا عذاب کتنا زیادہ گھناؤنا اور سخت ہوگا بھائی. تو سب سے ہلکا درجہ یہ ہے سود کا، جو سود خورا ہے، چاہے حاجی نمازی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں یہ نہیں کہ جو حاجی نہیں ہے اس کو تو ٹھپا لگاؤ دوزخ میں بھیجو. حاجی کو تو زیادہ الٹا کریں گے اللہ کہ کم بخت تو حج بھی کرتا تھا، سود بھی کھاتا تھا، طواف بھی کرتا تھا، ماں کے ساتھ زنا بھی کرتا تھا، کم بخت تجھے تو زیادہ جوتے لگاؤں گا میں. تو سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کرے. ایسا خطرناک جرم ہے بھائی یہ سود. اور پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. آگے آیت آئے گی، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور اس آیت میں آخر میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو باز نہیں آیا دوزخی ہے، ہمیشہ رہے گا، نہیں نکالوں گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اب کافر وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ دیکھیں یہ تو خرید و فروخت کی طرح، انما البیع مثل الربا، کہ ہم سود کا کام کرتے ہیں تو خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، یعنی دونوں میں یہی چیز ہے، نفع اس میں بھی لیتا ہے اس میں بھی لیتا ہے. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک انہوں نے گھمایا پھرایا اس کو کہ بھئی دیکھ، جیسے اسلام میں خرید و فروخت حلال ہے، نفع لے رہے ہیں، تو سود میں بھی تو یہی ہے. تو سود خرید و فروخت کی طرح ہے، جس طرح خرید و فروخت حلال ہے تو سود بھی حلال ہے. اس کا دوسرا مطلب کہ یہ مذاق اڑا رہے تھے
اچھا سود حرام ہے تو خرید و فروخت بھی حرام ہے. جیسے کہ آج کے زمانے کے ہمارے بعض وہ پاگل دیوانے کہیں ان کو وہ کہہ دیتے ہیں اچھا پھر دنیا کا کاروبار ہی بیٹھ جائے. ایک ساتھی بہت پرانی کی بات ہے, اس نے کہا بینک کی نوکری, میں نے کہا سود ہی کرے گا تو حرام ہے. کہتا پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کوئی کاروبار نہ کریں. میں نے کہا یہ کھڈے کھودنے والے کون سے بینک میں جاتے ہیں؟ دنیا والے مر گئے کھا کر. یہ گاڑیاں صحیح کرنے والے, اسپتالوں کے اندر کام کرنے والے, یہ ساری دنیا کیا سود پر چل رہی ہے؟ جس کے خلاف اللہ نے جنگ کا اعلان کیا, اللہ کیا اس کے بلبوتے پر دنیا قائم رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری سوچ ہے. تو ایک اس کا مطلب ایک کافر مذاق اڑا رہے تھے, اور اچھا سود حرام ہے تو پھر خرید و فروخت بھی کیا ہے بھائی حرام ہے, اس لیے کہ اس میں بھی نفع ہے اس میں بھی نفع برابر ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ میں نے سود کو حرام کیا ہے اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہے. یہ شاہی فرمان ہے, وہ بڑا سخت. اللہ نے ان کی لوجک کا جواب نہیں دیا کہ ہر چیز کا. وہ 2-3 دن پہلے ایک صاحب ہے بڑے ماشاءاللہ اچھے خاصے ہیں, کہا کہ ایک ساتھی نے جو ہے نا یہ سوال کیا ہے کہ اس کی لوجک کیا ہے, ذرا جلدی جواب دیں. ہاں اللہ کے 99 نام یاد آ گیا, شاید ابھی ہوں یا نہ ہوں, کہ اللہ کے 99 نام کیوں ہیں, 100 کیوں نہیں ہے, اس کا جواب دیں. اور 1 ہفتے کا ٹائم ہے. میں نے کہا جیسے لگتا ہے جیسے کہ میں کوئی سزائے موت کا مجرم اور قیدی ہوں, 1 ہفتے بعد مجھے پھانسی ملے گی, یہ میرا قصور ہے کہ 100 کیوں ہے, یہ دنیا کے حساب سے بنا رہا ہے پاگل. تو بھائی میں نے کہا اگر 100 ہوتے تو وہ سوال کرتا 101 کیوں نہیں ہے, اگر 101 ہوتے تو وہ سوال کرتا 102 کیوں نہیں ہے. وہ کم بخت, اس کم بخت کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر تو کل کو یہ کہے گا فجر کی 2 رکعت فرض کیوں ہیں, 3 کیوں نہیں ہے, مغرب کی 3 ہے 4 کیوں نہیں ہے, 4 ہے 5 کیوں نہیں ہے. اس کا کی کوئی اس کا ساحل نہیں ہوگا, کوئی اس کا کنارہ نہیں ہوگا, یہ سوال پہ سوال کرے گا. آخر میں یہ تو وہی ہے, ہر سوال کا جواب دینا عقل مندی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان لوگوں کے پاس آتا ہے اور شیطان لوگوں کو کہتا ہے, اور ان لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے من خلق کذا, اس چیز کو کس نے پیدا کیا, اللہ نے. اس کو کس نے پیدا کیا, اللہ نے. اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس طرح کی باتیں آئیں زبانوں کو روک دو, جس کا مفہوم یہ چھوڑ دو, یہ وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے. تو اس طرح سوالوں کے جواب دینا اگر ہم شروع کر دیں تو آخر میں سوال اللہ کی ذات پر آئے گا. 99 ہے تو 98 کیوں نہیں, 98 ہے تو 97 کیوں نہیں, کرتے کرتے 1 ہے تو 1 ہے تو اللہ کیوں 1 ہے 2 کیوں نہیں ہے. تو اس لیے ہر سوال کا جواب ضروری نہیں. اس لیے یہاں اللہ نے فوراً کیا ہے وہی وار کیا, حملہ کیا. احل اللہ البیع وحرم الربا, میں اللہ کائنات کو میں نے بنایا, تو میرے پیدا ہوا, میری پیدا کردہ چیز ہے, تجھے کس نے حق دیا میرے فرمان کو لاجیکلی اعتبار سے تو کیا کرے, سمجھنے کی کوشش کرے. تیری عقل میں آئے یا نہ آئے, تیری عقل کی ڈبیا چھوٹی ہے, میرا فرمان تیری عقل کی ڈبیا کے اندر آ نہیں سکتا. تو چھوٹی چیز ہے, تو میری ذات تک رسائی نہیں کر سکتا. جو کہتا ہوں وہ کر, زیادہ لاجک تلاش مت کر. احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بے حلال کر دی, خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. بس تیرا کام ہے. بندہ جو ہوتا ہے, بندے کا کام مالک کے سامنے نخرے نہیں کرنا ہوتے. وہ کہتے ہیں نوکر کے 10 کام 11واں صاحب کو سلام. تو ہم اللہ کے نوکر ہیں, ہم نے اللہ کے کاموں میں لوجک پیش نہیں کرنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئے گی؟ ہر کام میں اگر لوجک پیش کریں گے خطرناک بات کی طرف چلی جائے گی, وضاحت نہیں کر رہا تھا. تو خیر, ایک رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے یہ کتنی سخت وعید ہے. اب یہ جو اللہ نے فرمایا بھائی خرید و فروخت حلال ہے اور سود حرام ہے, ختم بات. لیکن پھر بھی ایسے عقل کے کوروں کے لیے فقہا نے, محدثین نے, علماء نے ان کو جوابات دیے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری شریعت اس میں عیب ہے, ہماری شریعت میں کمی ہے, ہماری شریعت بڑی مضبوط ہے. عیب تمہارے اندر ہے. جیسے کہ ایک کالا حبشی, وہ جا رہا تھا, راستے میں اسے آئینہ ملا, اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کو اپنی شکل نظر آئی. اس نے کہا کتنا گندا آئینہ ہے, کتنا بکواس آئینہ ہے یہ. تو اپنی شکل اس کو نظر آئی, آئینے کو گالیاں دے رہا ہے. آج میرا حال بھی یہی ہے. دین اسلام صاف ہے, مجھے میرے عیب نظر آتے ہیں, میں فائر کس پر کرتا ہوں؟ دین پر. اور دین میں پردہ کیوں آ گیا ہے؟ پردہ دل کا ہوتا ہے. ایسے نمازی مفتی موجود ہیں ہمارے پاس, ایسے لنگڑے لولے موجود ہیں ہمارے پاس. لنگڑے لولے جسم کے اعتبار سے نہیں, عقل کے اعتبار سے, کہ پردہ دل کا ہوتا ہے. چل بھائی, جو کہتے ہیں نا پردہ دل کا ہوتا ہے, ان کی حرام کاریاں پھر دیکھ لیں آپ.
یہ جتنے بھی ہیں نا لیڈیز فرسٹ، پردہ دل کا ہوتا ہے، دیکھ لیں ان کے یہاں زنا کا ریشو کیا ہے،